نے واقعی سنگھانی خاندان جیسی بڑی طاقت کے ساتھ تعلقات بنائے ہیں تو کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں تک پہنچے گا۔ اس کے علاوہ آبش کے پیچھے جو طاقت تھی وہ شاید شاہ خاندان کے ساتھ بھی کچھ کرے گی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ احسان آبش کے پیچھے موجود طاقت کو روک سکے گا یا نہیں۔ کہو، کیا ولید نے آبش کے پیچھے موجود طاقت کا فائدہ اٹھا کر سنگھانی خاندان سے تعلقات بنائے ہیں؟ صبرین نے سنجیدگی سے تجزیہ کیا۔ سینیٹر سنگھانی نے کبھی بھی واقعی ولید کے ساتھ تعلقات نہیں بنائے تھے۔ حقیقت میں ولید تو سینیٹر سنگھانی کے پاؤں دبانے والا تھا، اور سینیٹر سنگھانی ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ تمہارا اندازہ درست ہو سکتا ہے۔ شہزام نے اتفاقاً سر ہلایا۔ ابھی ہم ایک مشکل صورتحال میں پھنس چکے ہیں۔ صبرین نے آہ بھری۔ ہم ابھی تک یہ نہیں جان سکے کہ آبش کے پیچھے کون ہے۔ شاید ہم کل جان جائیں گے، شہزام نے کہا، اور اس کی پیشانی پر فکر کی لکیریں بن گئی۔ جب سیلر خاندان نیچے گرے گا، وہ شخص یقینی طور پر شاہ خاندان کے پاس جائے گا۔ صبرین ششد ہو گئی۔ جب وہ مینر پہنچی تو صبرین کا فون بجا۔ یہ عظیم کی کال تھی۔ صبرین ایک لمحے کے لیے حیرانی میں پڑ گئی اور پھر کال اٹھائی۔ ڈیڈ، سبھی میں نے میلبورن میں کسی کو بھیجا تھا، عظیم نے کھچا کھچ لہجے میں کہا۔ قبر کے محافظ نے بتایا کہ کچھ دن پہلے ایک درمیانی عمر کا مرد اور عورت ساتھ میں ایک جوان مرد اور عورت کے تمہارے نانا نانی کی قبروں پر گئے تھے۔ ان میں سے 2 نوجوان ان کے بچے ہونے چاہیے۔ صبرین اچانک نہیں جانتی تھی کہ کیا کہے۔ وہ عظیم کے جذبات کو سمجھ سکتی تھی، اور اسے بھی اس بات کو سن کر تکلیف ہو رہی تھی، یعنی اس کی والدہ بھی زندہ تھی۔ وہ شادی کر چکی تھی اور ایک لڑکا اور لڑکی اس کے بچے تھے۔ کتنی خوشگوار اور خوشحال فیملی۔ اس نے سوچا کہ کیا اس کی والدہ کو یاد ہے کہ اس کی ایک بیٹی صبرین نام کی بھی تھی۔ سمجھ گئی ڈیڈ۔ اس نے گہری سانس لی اور مضبوط بننے کی کوشش کی۔ صبری، میں اس تحقیق کو مزید نہیں بڑھاؤں گا، عظیم نے کہا۔ وہ اپنے بارے میں افسوس نہیں کر رہا تھا کہ شہرین نے شادی کی، لیکن اس کا دل اپنی بیٹی کے لیے دکھ رہا تھا۔ جسے تم نے پہلے کہا تھا، وہ 20 سال پہلے مر چکی ہے۔ اب جب وہ اپنی خوشی سے شادی شدہ ہے تو شاید وہ ہم سے رابطہ نہ کرنا چاہے۔ ہاں، فون رکھ کر صبرین نے کھڑکی نیچے کی اور ہوا اپنی آنکھوں میں جانے دی تاکہ اس کی آنکھیں سرخ نہ ہو جائیں۔ کیا ہوا؟ انکل عظیم نے تم سے کیا کہا؟ شہزام نے محسوس کیا کہ اس کا موڈ عجیب تھا۔ یہ ڈیڈ اور میرے بیچ کا راز ہے، میں تمہیں نہیں بتا رہی۔ صبرین نے اسے ٹال دیا، اپنا سر نیچے کر کے اپنے فون سے کھیلنے لگی۔ اگر اس کی والدہ کو قبول کرنے کا بھی کوئی امکان ہوتا تو وہ شہزام کو بتانے کے لیے تیار ہوتی، لیکن اس سے کوئی فائدہ نہیں تھا کہ اسے وہ باتیں بتائے جو ممکن نہیں تھی۔ شہزام پہلے ہی بہت پریشان تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس کے بارے میں بھی فکر کرے۔ لغاری خاندان کے ہسپتال میں تنوین نے فون بند کیا اور ایک ڈیلیوری بوائے نے اس کے دفتر میں کھچڑی پہنچائی۔ اس کے بعد وہ کھچڑی لے کر علیزہ کی وارڈ میں گیا۔ ابھی شام کے 6 بجے کے بعد کا وقت تھا، اس لیے ہسپتال بہت خاموش تھا۔ صرف علیزہ کا ذاتی وارڈ تھوڑا شور مچا رہا تھا۔ علیزہ کے وارڈ کے دروازے پر ایک مرد اور ایک عورت رو رہے تھے، جس کی وجہ سے بہت سے لوگ رک کر ان کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ علیزہ، میں تمہارے سامنے جھک رہا ہوں، براہ کرم اپنے والد کو معاف کر دو۔ وہ تمہارے حقیقی سگی والد ہیں۔ اگر ان کی بیماری اور ہماری غریبی نہ ہوتی تو تم سے پیسہ نہیں مانگتے۔ ایک موٹی درمیانی عمر کی عورت علیزہ کے وارڈ کے دروازے پر گھٹنے ٹیکے ہوئے تھی، جسے خوف تھا کہ اندر موجود شخص اسے نہ دیکھے۔ اس کے ساتھ ایک نوجوان آدمی تھا جو مایوسی سے اس عورت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ماں اٹھو، اس عورت کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے ایسا کرنا پڑے گا، اگر میں نہ کروں تو تمہارے والد جیل چلے جائیں گے۔ اس کا مقام اب مختلف ہے۔ ہر روز ہمارے دروازے پر لوگ آ کر تنگ کرتے ہیں، ہم گھر بھی نہیں جا سکتے۔ وہ عورت آتے ہوئے اپنے آنسوؤں کو صاف کر رہی تھی۔ وہ عورت جاوید کی دوسری بیوی جولیا تھی، اور وہ نوجوان آدمی ان کا بیٹا بہزاد تھا۔
دونوں ایک دوسرے کی حمایت کر رہے تھے اور لوگ ان کے ارد گرد کھڑے ہو کر ان کا تماشا کر رہے تھے اور گپ شپ کر رہے تھے۔ تنویر کے پیشانی پر شکن آ گئی۔ فیلکس میڈیا نے الیسا کے اس فلور پر ہونے کی معلومات کو راز رکھا تھا۔ پھر یہ ماں بیٹا کیسے یہاں تک پہنچ گئے؟ وہ تیزی سے آگے بڑھا۔ اچانک الیسا کی اسسٹنٹ ریحانہ ایک بالٹی پانی لے کر آئی اور دونوں پر پانی انڈیل دیا۔ اگرچہ موسم زیادہ سرد نہیں تھا، لیکن جولی اور بہزاد پانی میں بھیگ کر تھر تھر آ گئے۔ یہ تو ٹھیک تھا اگر صرف پانی ہوتا، لیکن اس میں ایک عجیب امونیا کی بو تھی۔ جولی ابھی بھی برداشت کر رہی تھی، لیکن بہزاد جس نے اس سے پہلے کبھی اتنا نہیں جھیلا تھا فوراً بھڑک اٹھا۔ تم نے ہم پر کیا انڈیل دیا؟ الیسا جو ہسپتال کے گاؤن میں ملبوس تھی، دیوار کے ساتھ سستی سے بیٹھی تھی۔ اس کا چمکتا ہوا چہرہ ابھی بھی بیمار اور تھکا ہوا لگ رہا تھا، لیکن اس کی خوبصورتی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ وہ بے حد حسین تھی، لیکن جو باتیں اس کے منہ سے نکل رہی تھی وہ اتنی زہر آلود تھیں کہ کسی کو بھی مار ڈالیں۔ میرا پیشاب، اس کی صاف آواز تنویر کے حسین چہرے کو جھٹکا دے گئی۔ جولیا فوراً جھک کر فوراً گہ کر گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا کہ الیسا جو ایک مشہور شخصیت تھی کیسے اتنی بے شرم کام کر سکتی ہے۔ بہزاد غصے سے پھٹ پڑا۔ الیسا، کہ تمہیں موت کی خواہش ہے؟ اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ الیسا کی طرف دوڑنے لگا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ الیسا کی طرف پہنچ پاتا تنویر نے اسے اپنے لمبے پاؤں سے اسے زمین پر گرا دیا۔ کتنی بدقسمتی ہے! تنویر نے بہزاد پر قدم مارا اور اپنے جوتے پر پانی صاف کرنے کے لیے اسے رگڑ دیا۔ بہزاد چہرے کے بل گرا اور اس کے جسم میں تکلیف ہونے لگی۔ وہ غصے میں اٹھ کر جواب دینے والا تھا کہ اس نے تنویر کا قداور وجود دیکھ کر کانپنا شروع کر دیا۔ جولیا فوراً چلائی، تم ڈاکٹر ہو تو لوگوں کو کیسے مار سکتے ہو؟ اس ہسپتال کا ڈاکٹر ہمیں مارنا چاہتا ہے۔ ماں، یہ بدتمیز عورت ضرور ہسپتال کے مردوں کو ورگلا چکی ہوگی۔ وہ بھی اپنی ماں کی طرح بے قابو ہے۔ وہ ہسپتال میں بھی خود کو نہیں سنبھال سکتی۔ بہزاد زور سے بولا۔ وہ پختہ یقین رکھتا تھا کہ تنویر الیسا کے ساتھ تعلقات رکھتا ہے۔ تم دونوں ذلیل ہو۔ میرے والد نے مجھے چھڑا مارا اور مجھے ہسپتال میں ڈالا۔ میں صرف اپنے لیے انصاف چاہتی ہوں۔ اب میں تمہارے ATM نہیں بنوں گی۔ چاہے تم رات بھر ہنگامہ کرو، میں مقدمہ واپس نہیں لوں گی۔ الیسا غصے سے چمک رہی تھی اور اپنے زخم پر ہاتھ رکھے ہوئے تھی۔ پھر اس کی آنکھیں بند ہو گئیں اور وہ ریحانہ کے ہاتھوں میں بے ہوش ہو گئی۔ یہ لگتا تھا کہ وہ غصے سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ریحانہ گھبرا گئی۔ ڈاکٹر تنویر، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ الیسا بے ہوش ہو گئی۔ میں اسے ایمرجنسی روم لے جا رہا ہوں۔ تنویر نے الیسا کو اٹھایا۔ جانے سے پہلے اس نے جولی اور بہزاد کو غصے سے گھورا۔ سیکیورٹی کو بلاؤ اور کہو ان پریشانی پیدا کرنے والوں کو باہر نکال دیں۔ جولی اور بہزاد فوراً شاکڈ ہو گئے۔ انہیں یقین نہیں آیا کہ الیسا واقعی بے ہوش ہو گئی تھی۔ یہ ضرور جان بوجھ کر کیا گیا تھا، لیکن تنویر نے انہیں موقع نہیں دیا اور ارد گرد کھڑے لوگ ان پر نفرت سے انگلیاں اٹھا رہے تھے۔ انہوں نے کسی کو غصے سے بے ہوش کر دیا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ خاتون کہہ رہی تھی کہ ان کی چوٹ ان کے والد نے لگائی تھی۔ کسی کو چھڑا مارنا جرم ہے۔ جو کچھ انہوں نے کیا وہ بالکل صحیح تھا۔ وہ جیل نہیں جانا چاہتے، اس لیے ہسپتال آ کر ہنگامہ کر رہے ہیں۔ ہاں، جولی اور بہزاد الزامات کے سامنے شرمندہ ہو گئے۔ تب ہسپتال کی سیکیورٹی آ کر انہیں منظر سے باہر لے گئی۔ تاہم انہیں باہر نہیں نکالا گیا، بلکہ ایک یوٹیلیٹی روم میں لے جایا گیا۔ تنویر الیسا کو اپنی باہوں میں اٹھا کر لفٹ میں سوار ہو گیا، لیکن وہ ایمرجنسی روم نہیں گیا۔ اس کے بجائے اسے اپنی نجی لاؤنج میں لے آیا۔ لاؤنج میں داخل ہونے کے بعد اس نے بے ہوش الیسا کو بستر پر ڈال دیا۔ اچھا، بہانہ بند کر دو، یہاں صرف ہم دونوں ہیں۔ الیسا نے اپنی آنکھیں کھولیں۔ وہ اصل میں چاہتی تھی کہ ریحانہ اس کے ساتھ تعاون کرے، لیکن غیر متوقع طور پر تنویر نے سارا شو چھین لیا۔ تمہاری ایکٹنگ کی مہارت کافی اچھی ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اگر یہ سنڈی کر رہی ہوتی تو وہ بالکل بھی نہ خوش ہوتا، لیکن جب الیسا نے یہ کیا تو اسے دلچسپ لگا۔ کوئی بات نہیں۔ الیسا آرام سے بیٹھ گئی، تاہم جب وہ اٹھی تو اس کی پیٹھ پر لگا زخم کھچ گیا۔
جس سے وہ تکلیف کی وجہ سے اپنی بھویں سکیڑ کر بیٹھ گئی۔ بس کرو، لیٹ جاؤ اور حرکت نہ کرو، تنویر نے دیکھ کر نرمی سے کہا۔ آج رات یہاں رہو، چونکہ تمہارے وارڈ کا مقام افشا ہو چکا ہے، رپورٹر ضرور چھپ کر اندر آنے کی کوشش کریں گے۔ میں تو کل ہی ڈسچارج ہو جاؤں گی، اس رات ہی مجھے ڈسچارج کر دو، الیزا نے کہا، کیونکہ وہ تنویر کے لاؤنج میں رہنا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، تنویر نے انکار کیا، تمہیں کل چیک اپ کرانا ہے۔ میرے جسم کی حالت ٹھیک ہو رہی ہے، میں 2 دن بعد چیک اپ کروا لوں گی۔ نہیں، تنویر نے دوبارہ سختی سے انکار کیا، میں تمہارا اٹینڈنگ ڈاکٹر ہوں، اگر تم جلدی ڈسچارج ہو جاؤ اور کچھ ہو جائے تو پھر تم میرے لیے مشکلات کھڑی کر لو گی، مجھے عدالت میں میڈیکل ذمہ داری کا سامنا کرنا پڑے گا۔ الیزا چپ ہو گئی۔ کیا میں اتنی بے وقوف لگتی ہوں کہ تمہارے لیے مسائل پیدا کروں؟ کچھ نہیں ہوگا مجھے، کیا پتا، کبھی کبھی کسی کو بہت عرصہ جان کر بھی اس کی حقیقت کا پتہ نہیں چلتا۔ تنویر نے اپنی بھویں اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا۔ الیزا نے ناک بو چڑھائی۔ پھر میں تمہارے لیے گارنٹی سائن کر دوں گی، اگر مجھے ڈسچارج ہونے کے بعد کچھ ہو جائے تو میں خود ذمہ دار ہوں گی۔ نہیں، تنویر نے مبہم نظروں سے اسے دیکھا، مجھے تب سکون آئے گا اگر تم رات یہاں ہسپتال میں رہو گی۔ اچھا بچہ بنو، یہ صرف ایک رات کی بات ہے، اپنے جسم کا خیال رکھو، عورتوں کو کبھی کبھی نازک انداز میں برتاؤ کرنا چاہیے۔ میں وہ نازک انداز صرف اس کے سامنے اپناؤں گی جس سے میں محبت کرتی ہوں، لیکن تمہارے سامنے نہیں۔ الیزا کے چہرے پر ضد صاف دکھائی دے رہی تھی۔ براہ کرم تم شادی کرنے والے ہو، تم میری طرف مت دیکھو، میں تم سے پہلے ہی کہہ چکی ہوں کہ مجھے یہ سب ناپسند ہے۔ اگر تم اتنی ہی ناپسند کرتی ہو تو کوشش کر کے کیا کر لو۔ تنویر نے محسوس کیا کہ وہ اب اپنے غصے کو بہتر طریقے سے قابو کر پا رہا تھا۔ اگر یہ پہلے ہوتا تو منہ بناتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ الیزا خاموش ہو گئی۔ اسے حرکت نہ کرتے دیکھ کر تنویر مسکرایا۔ دیکھا، تم اتنی ناپسند نہیں کر رہی ہو، اس کے علاوہ میں نے ابھی تمہاری مدد کی، اگر میں تمہیں اٹھا کر نہ لے جاتا تو تمہاری اسسٹنٹ بھی تمہیں اٹھا نہیں پاتی، تمہاری سوتیلی ماں وہاں کچھ دیر تک روتی رہتی اور شاید تمہاری لاش کو گھسیٹتے ہوئے نکالتی۔ الیزا نے اس منظر کو تصور کرنے کی کوشش کی، پھر اس کے جسم میں کپکپی دوڑ گئی۔ جولی اور بہزاد واقعی ایسی حرکت کر سکتے تھے، اس نے سوچا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس رات کے بارے میں تنویر کا ذہن تبدیل نہیں کر سکتی، مزید یہ کہ وہ زخمی تھی اور اس سے بحث کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، چونکہ تم نے بھی میری مدد کی ہے اور میں تم پر ایک احسان رکھتی ہوں، اس لیے میں مجبوراً آج رات یہاں رہوں گی۔ الیزا کے سر چہرے پر ایک بیزاری کی جھلک آئی، تاہم اس کے الفاظ سے اس کا مطلب بالکل واضح تھا۔ میں یہاں رہنا نہیں چاہتی، میں صرف تمہارے احسان کی وجہ سے یہاں رہ رہی ہوں۔ اب جب کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہاں رہوں گی تو اب حساب برابر ہوا۔ تنویر غصے اور خوشی کے مکس جذبات میں ڈوبا تھا۔ یہ عورت واقعی اسے دانت پیسنے پر مجبور کر دیتی تھی۔ الیزا، کیا تمہیں پتہ ہے کہ تمہارا یہ سلوک کیا کہلاتا ہے؟ بے شرمی۔ وہ اسے ڈانٹنے سے خود کو روک نہیں سکا۔ کیا میں نے کچھ غلط کہا؟ یہ تم نہیں چاہتے کہ میں رہوں؟ الیزا نے اپنی بھویں اٹھائیں۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں بے شرم ہوں تو میں چلی جاتی ہوں۔ بس کرو، لیٹ جاؤ، تم خوش قسمت ہو کہ یہ چال مجھ پر اثر کرتی ہے، تنویر نے ہنستے ہوئے کہا۔ اسے الیزا کا یہ پہلو پسند آیا۔ اگر وہ باہر کی عورتوں جیسی ہوتی تو یہ بورنگ ہوتا۔ الیزا کے ہونٹ بے نیازی سے ترچھے ہوئے۔ وہ جانتی تھی کہ تنویر کیا سوچ رہا ہے۔ تنویر کے لیے صرف وہ ایک نایاب کھلونا تھی۔ جب وہ اسے حاصل کر لیتا یا وہ اس سے محبت کر لیتی تو وہ اس سے محبت کرنا چھوڑ دیتا۔ اگر تنویر قدیم زمانے کا بادشاہ ہوتا تو وہ 3000 حسیناؤں کا مالک ہوتا، ہر ایک کا اپنا الگ انداز۔ ڈاکٹر تنویر، اسی لمحے دروازے پر دستک ہوئی۔ کم ان، تنویر نے کہا اور ایک سیکیورٹی گارڈ اندر آیا۔ میں نے ان دونوں لوگوں سے پہلے تفتیش کی، انہوں نے کہا کہ انہیں مس الیزا کا وارڈ نمبر کسی نے خفیہ طور پر بتایا۔ کیا تمہیں پتہ ہے یہ کون ہو سکتا ہے؟ تنویر نے بھویں اچکاتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایک پبلک فون سے تھا،
سیکیورٹی گارڈ نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ یہ شاید میں سے لیزا کا دشمن یا کچھ ایسا ہی ہو۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتے ہو۔ ان دونوں کو پولیس اسٹیشن بھیج دو اور افسران کو بتا دو کہ ہسپتال میں ہنگامہ کر رہے تھے۔ تنویر نے کچھ آسان ہدایات دی، پھر وارڈ میں خاموشی چھا گئی۔ اس نے لیزا کو بغض سے دیکھا جو تکیے پر پڑی تھی۔ وہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے بیٹھی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد اس نے سر اٹھا کر کہا، بہت کم لوگوں کو میرا وارڈ نمبر معلوم ہے۔ ہسپتال کے اندرونی عملے کے علاوہ صرف کمپنی کے چند لوگوں کو ہی پتہ ہے۔ تم کیا کہنا چاہ رہی ہو؟ تنویر نے ایک صوفے پر بیٹھ کر پوچھا۔ یہ گالپن سنڈی ہے، لیزا نے جرأت کا مظاہرہ کرتے اپنی کیا سے رائے کا اظہار کیا۔ وہ مجھ سے نفرت کرتی ہے۔ تنویر نے گہرے انداز میں اس کی آنکھوں میں دیکھا اور ہنستے ہوئے کہا، یہ صرف تمہاری قیاس رائے ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ کیا تم سنڈی کے ساتھ میرے تعلقات کو اشتعال دینے کی کوشش کر رہی ہو؟ اس کی ضرورت ہے؟ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، ایلیزا نے مضبوطی سے کہا۔ اسے شاید لگتا ہے کہ میں اس کے لیے رکاوٹ ہوں، چاہے اس کے تعلقات ہو یا اس کا کیریئر۔ اس کا مجھے تم سے نفرت ہے کہنا صاف اور سیدھا تھا۔ تنویر کا حسین چہرہ لمحے بھر کے لیے ٹھٹک گیا۔ پھر اس نے کہا، اگر تم چاہو تو میں نہیں روکوں گا کہ تم میرے اور سنڈی کے تعلقات کو اشتعال دو۔ چلو بس تم تو شک کا شکار ہو۔ اگر میں واقعی طاقت میں آنا چاہتی تو تمہارے اور سنڈی کے تعلقات کو خراب کرنا چاہتی تو تم مجھے ضرور خبردار کرتے، اور پھر تم کمپنی کو کہہ کر مجھے تھوڑا بہت مار بھی لگوا دیتے۔ ایلیسا نے بے پرواہ انداز میں کہا۔ تنویر لگا رہی، تم چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہو، اور یہی بات جب کسی عورت کو چاہنے کی ہو تو تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری بات مانے بغیر کسی مزاحمت کے۔ اگر تم اسے طاقت میں لانا چاہتے ہو تو وہ طاقت میں آ جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وہ تمہاری محبوبہ بنے تو وہ تمہاری محبوبہ بن جائے گی۔ مجھے تمہاری یہ بات سب سے زیادہ نفرت ہے۔ تم ایسا برتاؤ کرتے ہو جیسے تمام خواتین تمہارے ساتھ چمٹنا چاہتی ہوں۔ چلو آگے بولو۔ تنویر نے سگریٹ روشن کیا۔ اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ کبھی کسی اور عورت نے اسے اتنی اچھی طرح سے نہیں سمجھا تھا۔ وہ اس کے بارے میں ہر چھوٹے بڑے معاملے کو جانتی تھی۔ وہ ایلیزا کو کتنے عرصے سے جانتا تھا۔ یہ بہت نادر بات تھی۔ ایلیزا نے بے دھڑک کہا، صاف کہوں تو تمہاری صرف اچھی باتیں یہی ہے کہ تمہاری شکل اچھی ہے، تمہاری فیملی اچھی ہے، اور تمہارے میڈیکل سکلز اچھے ہیں، لیکن دوسرے لوگ بھی یہ سب کچھ رکھ سکتے ہیں۔ ایک عورت کو ایسا خوبصورت مرد کیوں تلاش کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ تو یہ نہیں ہوگا کہ وہ اپنی شکل کے ساتھ پیسہ کمائے گا۔ اچھی فیملی ہونے کی بات ہے تو ایسے بہت لوگ ہیں جن کی فیملی اچھی ہوتی ہے۔ ہاں، زیادہ تر لوگ تمہارے جتنے اچھے نہیں ہوتے، لیکن وہ تمہارے جیسا کھاتے پیتے ہیں، اور میڈیکل کے میدان میں بھی بہت سے لوگ اچھے ہیں۔ تنویر لگا رہی، تم اتنا خاص نہیں ہو، اور نہ ہی تمہارے پاس یہ حق ہے کہ تم مجھے سنڈی کے ساتھ تمہارے تعلقات کو اکسانے کی اجازت دو۔ ایلیزا نے کہا، سچ کہوں تو تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ تم دونوں اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو؟ ایک تو میرے پیچھے پڑا ہے اور میرے ساتھ سونا چاہتا ہے، اور دوسرے مجھ سے اتنی جلدی ہے کہ سبز ہو رہی ہے۔ تم سب مجھے بس ایک کھلونا سمجھتے ہو جس سے کھیلنا چاہوں یا جسے مٹا دو۔ ایک لمحے میں وارڈ کی فضا جیسے منفی درجہ حرارت تک پہنچ گئی۔ تنویر نے اپنے ہاتھ میں موجود سگریٹ کو غصے سے دبایا۔ وہ اٹھا اور بستر کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظریں برف کی طرح زرد تھیں۔ ایلیزا، کیا تم یہ سمجھ رہی ہو کہ میں تمہارے ساتھ حالیہ دنوں میں اتنی اچھائی سے پیش آیا ہوں تو تمہاری حرکتیں معاف ہو جائیں گی؟ ہاں، کہ مجھے تمہاری اس مدد کے لیے شکر گزار اور ادب سے پیش آنا چاہیے، بس اس لیے کہ تم نے میرے سامنے آ کر مدد کی۔ تم جانتے ہو کہ میری باتیں تکلیف دہ ہوتی ہیں، پھر بھی تم دوڑ کے میرے پاس آتے ہو۔ کیا تم مجھے ایسا کرنے کی دعوت نہیں دے رہے؟ ایلیزا نے سرد لہجے میں کہا، یہ تمہاری بات ہے۔ اگر تم مجھے تنگ کرنا چاہتے ہو اور یہ میرا مسئلہ ہے، اگر میں تمہیں رد کر دوں، اور جہاں تک تمہاری عورت کا تعلق ہے اسے اچھی طرح سے دیکھو، یہ تمہارا کام ہے۔ ایلیزا، تم اتنی پکی ہو کہ یہ سنڈی ہے، کیا تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ تنویر کا چہرہ انتہائی ناخوشگوار تھا۔
وہ سنڈی کی حمایت نہیں کر رہا تھا کہ بلکہ اسے مرد ہونے کے ناطے توہین کا سامنا تھا۔ معذرت، لیکن جب تک میں نے تمہیں تنگ نہیں کیا کمپنی میں کسی نے بھی مجھ پر اعتراض نہیں کیا تھا، ایلیسا نے بغیر آنکھیں جھپکائے کہا۔ اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، لیکن وہ پورے یقین سے جانتی تھی کہ یہ سنڈی ہی تھی۔ تنویر اتنے غصے میں تھا کہ اس کا سینہ دکھنے لگا۔ یہ پہلا موقع تھا جب وہ ایلیسا سے اتنا غصہ تھا۔ ایلیسا، تم واقعی ایسی حرکتیں کر رہی ہو، تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری یہ زبان بند کرنی چاہیے۔ اب تم نے پوچھا ہے تو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ تنویر بالکل غصے سے بلبلا اٹھا۔ ان دنوں وہ سنڈی سے لا تعلق تھا اور لیسا کے ساتھ تھا، تاہم جو اسے ملا وہ مزید توہین تھی۔ اسے بھی نہیں اپنے والد سے ایسا کچھ سننے کی اجازت ہوتی، اور لیسا سے تو بالکل نہیں۔ اس نے لیسا کو بستر پر دھکیل دیا اور اپنا بھاری جسم اس پر ڈال دیا۔ جیسے ہی لیسا نے مزاحمت کی اس کے زخم میں درد ہوا۔ ایلیسا، میں تسلیم کرتا ہوں کہ تم مجھے بہت اچھی طرح جانتی ہو، لیکن کیا تم مجھے حقیر سمجھ رہی ہو؟ مجھے عورتوں کے ساتھ زبردستی نہیں پسند۔ اگر تم میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو تم خاموش رہ سکتی ہو اور ایسے بیوہ بننے کی کوشش نہ کرو، اور نہ ہی مجھے گالیاں دو۔ تنویر نے اس کا گاؤن پھاڑ دیا اور کئی بٹنز فوراً اڑ گئے۔ اس کی جلد کا بڑا حصہ دکھنے لگا۔ ایلیسا کی غصے سے بڑی نظریں دیکھتے ہوئے تنویر نے اپنا سر نیچے کر کے اس کے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ وہ روزانہ دوائیاں اور انجیکشنز لے رہی تھی، اس لیے اس کے ہونٹوں کا ذائقہ دواؤں جیسا تھا، لیکن اسے اس کے ہونٹوں کا ذائقہ لینے کے بعد یہ احساس ہوا کہ وہ حد سے زیادہ میٹھے تھے۔ یہ وہی میٹھے ہونٹ تھے جو ہمیشہ اسے غصہ دلاتے تھے۔ تنویر نے اسے سزا کے طور پر شدید طریقے سے کاٹا۔ ایلیسا کے صاف ستھرے ہونٹوں سے خون بہنے لگا جب تنویر نے انہیں کاٹا۔ اس کے زخم میں شدید درد تھا اور دماغ درد کی شدت سے چکرانے لگا۔ اس کے ہونٹوں کے درمیان تانبے جیسا ذائقہ آیا، جیسے اس کا معدہ مروڑنے لگا اور اسے شدید متلی محسوس ہوئی۔ وہ واقعی نفرت محسوس کر رہی تھی۔ تنویر کے ہونٹوں نے کتنی عورتوں کے ہونٹوں کو چھوا ہوگا۔ اس کے علاوہ وہ نہیں بھولی تھی کہ جب اس نے اسے جیل بھیجا تھا تو اس کے الفاظ کتنے ظالمانہ اور بے رحمانہ تھے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے تمام پرانے اور نئے انتقام ایک ساتھ ذہن میں آ گئے۔ اسے نہیں معلوم کہاں سے طاقت آئی، لیکن اس نے تنویر کے ہونٹوں پر اپنے دانت کاٹ لیے، لیکن تنویر کی طرح نہیں۔ اس نے ایسے کاٹا جیسے کوئی بھیڑیا اپنے شکار کو پھاڑ رہا ہو۔ تنویر جیسے آدمی کو جو درد سے نہیں ڈرتا تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے اسے واقعی کسی بھیڑیے نے کاٹ لیا ہو۔ ایک لمحے کے لیے وہ سوچنے لگا کہ یہ عورت شاید اس کے ہونٹ کا کوئی ٹکڑا ہی نکال دے۔ پہلے کی طرح ایک عجیب سی لذت تھی اور وہ اسے کچھ اور دیر چکھنا چاہتا تھا، لیکن اب وہ واقعی مایوس ہو گیا تھا۔ یہ وہی احساس تھا جو اس نے پہلی بار ایلیسا کو دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اتنی سردی اور نفرت تھی، جیسے وہ آخری بار رانیہ کو عدالت میں دیکھ رہا ہو۔ اس وقت جب پولیس اسے لے کر جا رہی تھی، وہ بالکل اسی انداز میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کے لمحے بھر کے غصے نے اس کا دماغ کچھ پل کے لیے معاف کر دیا۔ تنویر نے ایلیسا کو خود سے دھکیل کر دور کر دیا، لیکن ایلیسا نے اس کا گلا پکڑ لیا۔ جیسے کسی پاگل عورت کی طرح اس نے پھر سے اس کے ہونٹوں کو کاٹ لیا۔ ایلیسا، تم مرنا چاہتی ہو؟ تنویر نے غصے سے ایلیسا کو دھکیل کر دور کیا۔ اس کا جسم بیڈ سائڈ ٹیبل پر جا کر ٹکرایا اور جہاں اس کا زخم تھا وہاں پھر سے ایک شدید درد نے اسے چھوا۔ وہ اس درد کو برداشت نہیں کر سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ تنویر نے جب بے ہوش میں آ کر ہوش ہوتی عورت اور بیڈ پر خون دھبے دیکھے تو اس کا دماغ اس صورتحال پر محض حیران ہو گیا۔ وہ خدا کی طرف سے نوازا ہوا تھا اور دوسروں سے بلند و بالا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ کوئی عورت اس کی اتنی مزاحمت کرے گی، صرف مزاحمت ہی نہیں بلکہ اسے جانور سمجھ کر سلوک کرے گی۔ وہ ایلیسا کی آنکھوں میں نفرت نہیں بھول پا رہا تھا۔ وہ اسے اتنی نفرت کیوں کرتی تھی؟ کیا اس لیے کہ اس نے اسے زبردستی سے چھونے کی کوشش کی؟ لیکن وہ خود ہی اسے چیلنج کر رہی تھی۔ جب وہ ایسا کرنے کی جرأت کرتی تھی کہ تو اس کے نتائج بھی خود بھگتنے پڑتے تھے۔ جب وہ بے ہوش پڑی تھی، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ وہ پہلے کی طرح بہانہ کر رہی ہو۔
اس کے پیچھے سے بھی خون بہہ رہا تھا۔ اصل میں اس کا زخم پہلے سے کافی بہتر ہو گیا تھا اور کل ہسپتال سے ڈسچارج ہو سکتی تھی، لیکن اس سارے مصیبت کی وجہ سے اس کا زخم دوبارہ کھل گیا۔ شٹ! تنویر نے بستر پر پڑی علیزہ کو اٹھایا اور ایمرجنسی روم کی طرف دوڑا۔ ڈیوٹی پر موجود نرس نے تنویر کو خون سے لبریز منہ کے ساتھ دیکھا اور وہ خوف سے سہم گئی۔ ہسپتال کے تمام عملے کو تنویر کا تاثر ہمیشہ سفید کوٹ، شاندار اور بے حد خوبصورت ہوتا تھا۔ وہ لغاری خاندان کا نوجوان تھا اور اس کا مقام بہت بلند تھا، لیکن کبھی وہ نرسوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہیں آتا تھا۔ تاہم اس رات وہ شخص ایمرجنسی روم میں بے ہنگم انداز میں داخل ہوا، ایک عورت کو اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے۔ جب علیزہ کو آپریٹنگ روم میں داخل کیا گیا، تنویر نے اس کے کپڑے ایک جوڑے کینچی سے کاٹ دیے۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر نے آ کر کہا، ڈاکٹر تنویر، آپ بھی زخمی ہیں، آپ اپنے علاج کے لیے جائیں، میں اس کا خیال رکھوں گا۔ حال ہی میں اسپتال میں سب نے کچھ افواہیں سنی تھیں۔ تنویر نے مشہور شخصیت علیزہ واسطی کی خاص دیکھ بھال کی تھی۔ وہ حتیٰ کہ اپنی حیثیت کو کم کر کے اس کا معالج بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ حالانکہ تنویر کی شادی ہونے والی تھی، لیکن امیر خاندانوں کے نوجوانوں میں ایک عام سی بات تھی، اس لیے سب نے خاموشی سے اسے نظر انداز کر دیا۔ تاہم کسی نے یہ نہیں سوچا تھا کہ وہ ایک مریضہ کو بے ہوش کر دے گا۔ تنویر کے ہونٹوں پر زخم کو دیکھتے ہوئے اور علیزہ کے منہ پر خون اور زخم کو دیکھتے ہوئے ہر وہ شخص جس کی نظر تیز تھی فوراً سمجھ گیا کہ کیا ہوا ہے۔ کوئی ضرورت نہیں، تم جا سکتے ہو۔ تنویر نے علیزہ کی برف کی طرح سفید جسم کو دیکھا اور اپنے جسم سے اس کو چھپایا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اور مرد اسے ایسی حالت میں دیکھے۔ اگرچہ وہ جانتا تھا کہ سامنے والا شخص ڈاکٹر ہے، پھر بھی وہ بے اختیار طور پر اسے اجتناب کر رہا تھا۔ ڈیوٹی پر موجود ڈاکٹر تھوڑی دیر رکا، پھر تھک کر اپنے ہونٹوں کو سکھیرا اور آہستہ سے باہر نکل گیا۔ تنویر نے علیزہ کے زخم سیے۔ علیزہ ابھی تک بے ہوش تھی، تاہم وہ دیکھ سکتا تھا کہ وہ بہت تکلیف میں تھی۔ اس کی بھویں سختی سے سکڑی ہوئی تھیں۔ اس کا چہرہ دراصل بہت نازک اور صاف تھا، لیکن اس کے چہرے پر جو نفرت تھی وہ تنویر کو حیران کن طور پر چونکا گئی۔ اس نے نرس کو کہا کہ علیزہ کو اس کے وارڈ میں واپس بھیج دے، اور پھر وہ اپنے دفتر واپس آ گیا۔ تنویر کرسی پر بیٹھا اور ایک سگریٹ جلایا۔ سگریٹ پر خون لگا ہوا تھا، چاہے وہ اس کا خون ہو یا علیزہ کا۔ وہ کتنی دیر بیٹھا رہا وہ نہیں جانتا تھا، مگر ڈاکٹر ظہیر جو تنویر کا اچھا دوست تھا آ کر کچھ مرہم لایا۔ واہ، مجھے الفاظ نہیں مل رہے، تم اتنے زخمی ہو اور پھر بھی سگریٹ پی رہے ہو۔ تنویر نے اپنا چہرہ سیدھا رکھا اور خود کو خاموش رکھا۔ ڈاکٹر ظہیر نے کہا، میں نے ڈیوٹی والے ڈاکٹر سے سنا ہے کہ تمہارے ہونٹ کا زخم کافی گہرا ہے۔ اگر تم نے علاج نہ کروایا تو یہ واقعی گل سکتا ہے۔ تنویر نے اپنے ہونٹ پر ہاتھ رکھا اور سرداہ بھری۔ زخم واقعی گہرا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے چمڑے کی سیٹ پر ٹیک لگا لیا۔ ڈاکٹر ظہیر نے 5 سے 6 منٹ لگائے اور اس کے زخم پر مرہم لگایا، پھر کہا، اس بار تم کسی عورت کے پیچھے نہیں بلکہ کسی جنگلی کتے کے پیچھے گئے ہو، ہے نا؟ میں تجویز کرتا ہوں کہ تم اسے بھول جاؤ، اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ تنویر نے مسکرا کر کہا، کیا میں ایسا شخص لگتا ہوں جو کسی عورت کے ہاتھوں پھنس جائے؟ ڈاکٹر ظہیر نے ہنستے ہوئے کہا، تمہارا زخم وہ نہیں ہے جو عام طور پر مرد و عورت کے جھگڑے میں ہوتا ہے۔ شاید تم اسے ابھی کے لیے رکھ سکو، مگر کیا تم اس کو اپنے پاس رکھ کر سکون سے رہ سکو گے؟ کون جانتا ہے، شاید ایک دن وہ تمہارے پانی میں زہر دے، تم اپنی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالو۔ تنویر فوراً خاموش ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، جب وہ اٹھے تو مجھے بتانا۔ تنویر اٹھا اور اپنا سفید کوٹ کھینچتے ہوئے باہر نکل گیا۔ اسپتال سے باہر نکلتے ہوئے تنویر تھوڑا مایوس محسوس کر رہا تھا۔ اس نے تسلیم کیا کہ ڈاکٹر ظہیر نے جو کہا وہ صحیح تھا۔ اسے بس یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ علیزہ اور اس کے درمیان دشمنی کیوں ہے۔ آخرکار یہ سب سنڈی کی وجہ سے تھا۔ سنڈی! تنویر کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ آئی۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور سنڈی کے ولا کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس نے ایک جگہ سنڈی کو دی تھی، لیکن یہ پہلا موقع تھا کہ وہ یہاں آیا تھا۔ ولا کے دروازے پر گارڈ نے اسے دیکھا اور فوراً بڑکی دروازہ کھول دیا۔
تنویر گاڑی سے باہر نکلا اور سیدھا اندر چلا گیا۔ سنڈی ابھی تک سوئی نہیں تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے تو فوراً ایک سیکسی نائٹ گاؤن میں ملبوس ہو کر اوپر سے نیچے آ گئی۔